پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز پہنچ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ہم لگتا یہ ہے کہ 2-3 منٹ پہلے شاید زوم کی میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں انکل جی، وہ میں نے شاید پہلے سٹارٹ کر دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی 40 منٹ کا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ نمرہ بیٹی ہیں، عبد الرؤف بھائی ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آ گئے، غلام سرور صاحب ہیں، سلیم چشتی صاحب ہیں، اور ہماری ایک بہن ہے امریکہ میں، وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی۔ اچھا جی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ابھی تواتر ہے سورۃ توبہ کا، اس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کیا مشرکین سے، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی، کہا کہ ان 4 مہینوں کے بعد کوئی بندہ نہیں آئے گا جو حرم کے اندر یا میقات کے اندر یا شبہ الجزیرہ اس کے اندر کوئی ہوگا، وہ 4 مہینوں کے اندر اس کا انتظام کر لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر غزوہ تبوک پھر جانے کا اور پھر واپس آنے کا کے متعلق آیات ہیں، اور اس کے اندر مدینہ کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے یا مدینہ کے ارد گرد منافقین، اور ان کا ذکر کیا کہ جو مدینہ کے اندر تھے یا اعراب جو بدو تھے ان کے اندر منافقین تھے، ان کا ذکر کیا، اور مومنوں میں سے جو 3 گروہ تھے ان کا ذکر کیا۔ ایک تو وہ کہ جو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 7 آدمی، ان کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ جو واپس آئے تھے 3 لوگ اور تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جو تھا وہ ملتوی کر دیا تھا، کہا تھا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک یہ انتظار کریں گے، شاید آج ان کا بھی ذکر ہو جائے یہاں۔ تو اب وہ باقی مسلمان تھے جو وہاں سے واپس آئے، اور مسجد زرار کا ذکر ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخری ہدایات دے رہا ہے ان آخری 2 رکوع کے اندر، کیوں جی؟ یہی ہے نا خلاصہ؟ جی سر۔ تو یہ جو ایک آیت تھی اس میں تھوڑا سا مجھے پتہ چل رہا تھا کہ آخری 2 آیات کا ترجمہ میں کرتا ہوں، بلکہ آپ سے کرواتا ہوں۔ وما کان، نہیں بیٹا یہاں تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، مطلب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ کرتا بالکل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ایک دائرہ ہے جس کے اندر اللہ ہی نے انسان کو آزادی دی ہوئی ہے، چاہے تو وہ کفر کرے چاہے تو وہ مومن بن جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ بات بتا رہا ہے جو اس کے اندر ہے، کیا؟ وما کان اللہ کا ترجمہ کریں، اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیضل قوما، کہ وہ قوم کو گمراہ کرے، کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، اس کے اسے بعد ہدایت دینے کے اللہ نے بعد، انہیں ہدایت دی، اس کے بعد کہ اس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی۔ ہدا کے اندر
उस छुपा हुआ है, हम उनको, उस कौम के लोगों को, ठीक है जी। अच्छा, हत्ता युबय्यिना लहुम, अब चूंकि उनको अल्लाह ताला तो गुमराह करता नहीं, हदायत देता है, और उसके अंदर भी क्या करता है, वो हदायत माशाल्लाह देते ही रहता है। हत्ता युबय्यिना, यहाँ तक कि वो کہ وہ اللہ वाज़ेह واضح कर کر دے واضح کر دیتا ہے यहाँ तक कि वो वाजे कर दे, लहुम ان کے لیے उनके लिए। उनके लिए, मा यत्तकून, जिन चीजों से बचना है। ڈرنا ہے بچنا ہے हाँ, جن अब چیزوں क्या سے होता بچنا ہے है کہ وہ لوگ جو उनके ऊपर वाजे चीज हो जाती है कि शिरक नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और अखलाकियात के अंदर ये चीजें हैं जो हमने हसद, अपना बुग़्ज़, गीबत, ये नहीं करनी। ये है यत्तकून का तर्जमा, कि جی किन سر चीजों से बचना है। अब करते क्या हैं, गुमराह क्यों होते हैं लोग, कि वो फिर इन चीजों से बचते नहीं हैं। بچتے نہیں क्यों जी? कि वो खुद جی नहीं बचते उन चीजों से जिनसे अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर रोका हुआ है कि ये नहीं करनी। तो लिहाजा अल्लाह ताला फिर क्या करता है, उनके लिए गुमराही के रास्ता तो खोलना अल्लाह नहीं है ना, क्यों जी? جی سر جی سر तो तरफ वो गुमराही कर रहे हैं, नहीं बच रहे, तो लिहाजा अल्लाह ताला उनके लिए फिर गुमराही का रास्ता खोल देता है। यहाँ तक समझ आ गई जी? جی جی سر سر इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, तर्जमा करेंगे जी क्या अपने क्या नाम है, गुलाम सरवर भाई जी? बे शक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। जी, सब साथी कहेंगे जी, बेशक अल्लाह ताला بے بے شک شک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر ہر چیز چیز کو کو خوب جاننے والا ہے खूब जानने वाला है। अलीम जानने वाला अलग है, अलीम के अंदर है खूब, बहुत ज्यादा। जी, आगे पढ़ी थी हमने आयत अल्लाह سر के یہاں پہ बारे ایک में। سر ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ حضرت ابو طالب تو مکے میں فوت ہو گئے تھے، مگر سورۃ توبہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے، تو کل ہم نے جی جو آیت پڑھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مدینے میں آ کے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ دعا نہ ऐसे ही مانگے۔ ऐसे ही आप जरा नजदीक हैं दूसरे स्पीकर के, थोड़ा सा दूर हो जाएं। आप सही कह ٹھیک रहे ہے हैं, आप सही कह रहे हैं ٹھیک जी, ٹھیک ہے سر आप सही कह रहे हैं। और बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये भी उस हदीस के अंदर है कि मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा, जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था अपने वालिद से कि मैं جی आपके سر लिए दुआ करूंगा। جی سر लेकिन जब वाज़े हो गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कि उनका वालिद जो है वो जहन्नम वालों में से है, तो फिर उन्होंने दुआ नहीं की। ऐसी ही चीज उन्हीं की नस्ल में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो जब ये आयत आ गई, ये कि मा काना माल नबीय्यिन, वो ऊपर है आयत, جی جی तो جی उसके سر बाद रसूल पाक ने भी दुआ नहीं की। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ जो चीज आप मौजू आ गया है, तो यहाँ मुझे बात कहनी थी, अच्छा हुआ यहाँ आ गया। एक चीज ये है कि मुशरिक आदमी जिंदा है, मुशरिक اچھا आदमी زندہ ہے زندہ जिंदा ہے, काफिर आदमी जिंदा है। आप उसके लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह इस बंदे को हदायत दे दे। ہدایت دے جی 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 क्यों? ٹھیک ہے کہ रसूल جی पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ मांगी कि अबू जहल जो था वो भी काफिर था, हजरत उमर भी उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, तो क्या दुआ की इन दोनों में से? عمر بن خطاب یا عمر بن ہاشم जी, कहा इन दोनों में से या अल्लाह कोई दे दे, का मतलब ये है कि उसको मुसलमान कर दे, کر यही دے दुआ है ना। جی جی سر بالکل अबू जाल तो नहीं लाया, तो लिहाजा एक तो ये ذہن में रखना है, ये तब है कि जब आदमी मर जाए। मरने से पहले दुआ क्यों चाहिए? वो ये है कि تاکہ उसके इस्लाम के अंदर आने की उम्मीद होती है। समझ आ गई जी? صحیح ہے جی جی سر جی سر हाँ जी, उसके ज़हन बदलने की, इस्लाम के अंदर आने की ये उम्मीद होती है। लिहाजा उस उम्मीद के तहत आप ये दुआ पूरे काफिरों के लिए भी कर सकते हैं, या अल्लाह तेरे जितने बंदे हैं या अल्लाह उनको हदायत दे दे।
ہدایت تو دے جی دے. جی سر. بالکل. اب اللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے ذہن میں کوئی شمع جل جاتی ہے اور وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو آپ نے تو ان کے لیے دعا کی ہوئی ہے، آپ کی دعا بھی قبول اور آپ کو اس کا ثواب بھی ہوگا. جی آگے چلیں جی. جی جی سر. جی. اچھا جی آگے ترجمہ کرنا ہے جناب. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. جی ترجمہ. بے بے شک شک اللہ ہے. ہی اللہ ہی ہاں کے یہ لیے الگ ہے. ان آسمان اللہ آسمان بے شک اللہ ہے. لہو اللہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے اس کے جی کے لیے لیے آسمانوں اور زمین کی زمین بادشاہت کی ہے. بادشاہی اسی ہے. کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یحیی و یمیت. وہی وہی زندہ کرتا وہی ہے زندگی اور زندگی وہی دیتا ہے مارتا اور ہے. وہی موت دیتا وہی ہے. موت جی دیتا ہے. وہی زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، و یمیت اور وہی مارتا وہی ہے. وہی مارتا ہے. مرتا ہے. بالکل. اب آپ میں ممکن ہی نہیں تھا کہ اس دنیا کے اندر آتے، اور اب ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھی ہم مر جائیں. اگر اتنا نیچے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ جو خودکشی ہے وہ کون سی موت ہے؟ حرام ہے. حرام موت ہے. حرام کی موت. بالکل. تو لہذا اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ، وما لکم اور اور نہیں ہے ہمارے لیے اور نہیں ہے تمہارے لیے کے لیے من دون اللہ 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 کے کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ. اللہ کو سوائے چھوڑ کر کہیں گے تو زیادہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر من اللہ کے ولی، کوئی دوست کوئی تم میں سے کوئی دوست ولا نصیر اور نہ اور کوئی نہ کوئی مددگار. اور نہ ہی کوئی مددگار. جی اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب ذرا کیجیے گا آگے. پھر ڈاکٹر صاحب اپنے پروفیسر صاحب ہے نا ہمارے ساتھ. ان اللہ ان جی اللہ انشاءاللہ اگلا ترجمہ پھر بے وہ شک کریں گے. جی اللہ ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. جی بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر زیادہ بہتر لگ رہا تھا اس لیے. اچھا جی اب چیز آ رہی ہے 117 نمبر آیت، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غزوہ تبوک کے اوپر جو لوگ گئے اور جانے سے پہلے جو منافقین تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا کہتے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب نہیں یاد. وہیں رہنے بہانے کی جی بنا پروفیسر صاحب بہانے بناتے پروفیسر تھے. صاحب سے اس پر جی وعدہ وہ کر بہانے دیتے ہیں. بناتے جی تھے. ہاں یا تعذرون معذرون، ہاں، وہ بہانہ بنانے والے تھے اور وہ بہانہ عذر اپنا پیش کرنے والے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے تھے؟ ان کو اجازت دے بہانوں دیتے. کو ایکسپٹ کر دیتے تھے. اجازت دے دی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آپ نے پڑھی ہے کہ جہاں تھوڑی سی مطلب کہ سرزنش کہہ لیں یا الفاظ جو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا عفا اللہ عنکا. ترجمہ کیا تھا جی؟ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا. یا دوسرا ترجمہ ہم نے آواز مجھے تو نہیں آ رہی. آواز بند ہو گئی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ان لوگوں کو اجازت کیوں دی؟ سر آپ کی آواز درمیان میں کٹ ہو گئی. آواز کٹ گئی تھی آپ کی. جی ابھی بھی میرا یہ خیال اب آ ہے رہی کہ ہے. اچھا جی اب ابھی آ رہی ہے. تو یہ میرے ہاں جو انٹرنیٹ ہے وہ چلا گیا ہے. اب میرا خیال ہے ڈیٹا پر میرا چل رہا ہے. تو جی
ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ جہاں آواز کٹ گئی تو آپ پھر مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے سر. جی آپ بتائیے گا. اچھا، اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آئے گا، مہاجرین کے بارے میں بھی آئے گا، انصار کے بارے میں بھی آئے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ تھی کہ جو موسم تھا وہ کون سا تھا؟ گرم، شدید گرم گرم، موسم. گرم تھا. گرم موسم تھا. اور کھجور گرمی کی کا کٹائی کا. موسم عرب والوں کے لیے زندگی کا موسم ہوتا ہے. جی سر. کھجور کا وہ اس سیزن. لیے کہ گرمی کے فصلیں اندر، ریگستان کے اندر فصلیں ان کی پکتی ہیں جی، جی جی سر. اور انہوں نے پورے سال کے لیے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو لہذا ممکن ہے ان مہاجرین اور انصار جن کے بارے میں ابھی پڑھیں گے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، ان کے ذہن میں بھی آیا ایسا ہے کیا کہ یار ہم ایسا کریں کہ جہاد پر نہ جائیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خود موڑا کہ تم جہاد پر جاؤ. آؤ. یہ اللہ کا فضل. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آیت پڑھنے لگے ہیں جی، اس لیے جی کہ اب سر. سمجھ آئے گی جو میں نے بات کی نا، جی اس کی سر. سمجھ اب آئے گی. ٹھیک ہے سر. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. اب آگے لمبی آیت بن جائے گی، اتنا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے لقد سر. تاب اللہ علی ترجمہ آ رہا ہے، تو ہم نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تابہ کا ترجمہ رجوع کرنا، مڑنا، توجہ فرمانا یہ ہے. اور ہم نے جو پڑھا ہوا تھا ایک سادہ سا فارمولہ، وہ تھا تابہ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ اللہ قبول کی. توبہ قبول کرنا. اور تابہ الی کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اللہ سے توبہ کرنا. اللہ سے توبہ کرنا. یہ تھی پہلی دوسری والی بات. اب تابہ کا اصل ترجمہ یہ ہے کسی کی طرف رجوع کرنا، مڑنا، توجہ کرنا. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. اب ہم تابہ علی توبہ کر لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اللہ کو کتنی بار یاد کرتا ہوں، تو دن میں کتنی مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ کا مطلب ہے کہ بہت دفعہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ قبول کر لی. توبہ یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول کر لی. آگے بھی آ رہا ہے علی النبی والمہاجرین، اور مہاجرین کی والانصاری، اور انصار کی، اور ان انصار اور مہاجرین کی الذین تبعوہ، جی جنہوں نے جی اللہ تبعوہ، جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی، جنہوں نے اس نبی کا حکم مانا، جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی. کب؟ فی ساعۃ العسرۃ. اب ایک عسر ہوتا ہے، ان مع العسر یسرا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یسرو، آسانی پیدا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکل نہ بناؤ. کہ دین بڑا مشکل ہے، اگر تم نے انگلی کھڑی نہیں کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیوں جی؟ بھائی میں اپنے مولوی حضرات کی بات کر رہا ہوں جی، کہ وہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچے کو تو خاص طور پر ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں اسلام کے اندر آ کے پھنسی گیا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یسرو ولا تعسرو. ترجمہ یہ ہے عسر
फी सा घड़ी वक्त, फी सातिल उसराती का मतलब होगा मुश्किल घड़ी में, मुश्किल की तंग घड़ी, घड़ी में, तंग वक्त में। क्या तर्जमा करना है? तंग वक्त में, तंग घड़ी में। हमारा कहते हैं ना कि भाई वो बंदा वो को जो मुश्किल वक्त में काम आए, मुश्किल जी। घड़ी में काम आए। जी 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 तंगी की घड़ी। तो आप मुश्किल वक्त कर जी लो। ठीक, मुश्किल मुश्किल वक्त में या मुश्किल घड़ी में, दोनों ठीक है। जी मुश्किल ठीक वक्त है, तक मुश्किल वक्त में ठीक है। तो अल्लज़ी नत्तबऊ फी सातिल उसराती, वो लोग जिन्होंने उस नबी की मुश्किल वक्त में पैरवी की। पैरवी की। अब मुश्किल वक्त कितना था? एक बंदे के लिए 10 बंदों के लिए एक ऊंट था सामान, 30,000 लोग थे और फसलें पकी हुई थीं और जाना कहाँ था? 600 किलोमीटर। अब भी मदीना उसी जगह पर है, तबूक उसी जगह पर है। क्यों जी? जी सर। ये तो मुश्किल घड़ी तो बनी ना। अच्छा आगे जी ये अभी है, एक ही जुमला कर रहा है कि बेशक अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहाजिरीन और उन अंसार की तौबा कबूल कर ली जिन्होंने उस नबी की मुश्किल घड़ी में पैरवी की। अभी जुमला पूरा नहीं हुआ। मिन बादी, मिन बादी, इसके बाद के, इसके बाद मा कादा। अब ये जुमला जो है ना, इसको जरा अच्छे तरीके से समझना है। मा कादा करीब था के, मा कादा का मतलब क्या है? कादा ये कादू पढ़ा हुआ है आपने। जी करीब था के, करीब था कि यजीगु, यजीगु टेढ़े हो जाएं, यजीगु टेढ़े हो जाएं, टेढ़े हो जाएं क्या? कुलूबु उनके दिल, नहीं, कुलूब अभी कुलूब, कुलूब ही कहे ना, दिल टेढ़े हो जाएं। किन के? फरीकिम मिनहुम, उन मुसलमानों में से एक फरीक के, गिरोह के। जी अब तर्जमा करते हैं जी। इसके बाद कि उन मुसलमानों में से एक फरीक के दिल टेढ़े हो जाएं। वो उन मुसलमानों में से एक फरीक के दिल टेढ़े हो जाएं। आवाज सर आपकी कट होगी फिर। उसके अलावा भी होंगे। मुमकिन है दिल में ये बात आ गई हो। सर आपकी आवाज कट गई थी कि उन मुसलमानों में से एक फरीक के दिल टेढ़े हो जाएं, यहाँ से। अच्छा, उसके बाद नहीं सुना। मैं ये कह रहा था कि भाई जो उन मुसलमानों में से यहाँ जो चीज आ रही है कि वो है कि मुहाजिरीन अंसार, उनके मतलब है कि दिल के अंदर ये बात आ गई कि हमारी तो फसलें तैयार हैं और हम फसलों की तरफ जाएं और जिहाद की तरफ बाद में देखेंगे, लोग जा रहे हैं। क्यों जी? जी सर। तो ये बात थी यजीगो वाली बात। वो मुमकिन है, मतलब ये बात हुई चूंकि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि उन लोगों ने मुश्किल घड़ी में पैरवी भी की। इसके बाद के करीब था कि उन में से, उन मुसलमानों में से एक फरीक के कुलूब, दिल, यजीगु टेढ़े हो जाएं। कुछ शक भी आ गया तो टेढ़ापन आ गया ना। जी सर। अब अल्लाह ने क्या किया? फिर वो गए, अल्लाह ताला ने उन दिलों को सीधा कर दिया, उनके अंदर अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की अताअत वो रख दी। तो अल्लाह ताला कह रहा है सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। ये ज़हन में रखिएगा कि सुहाबी हैं। नबी तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, सुहाबियों का किन के साथ ताल्लुक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक। लेकिन है इंसान, ये चीजें आ सकती हैं
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد بھی کی کہ جن کے دل میں تھوڑی بات بھی آ گئی کہ ہماری فصلیں تیار ہیں، بڑا لمبا سفر ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اگر وہ زیغ والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیڑا کر دیا، اس کو سیدھا کر دیا۔ اچھا، ثم تاب علیہم، جی، پھر ان کی توبہ قبول کی۔ پھر اس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پھر اللہ نے ان کی طرف رجوع کیا، تو ہمیں وہی فارمولہ اپنا لگاتے ہیں، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قبول کر لی۔ وہ اس چھوٹے سے اپنا ذہن کے اندر کوئی خیال بھی آ گیا نا، تو صحابی اس کے بارے میں بھی توبہ کرتا تھا، کیوں جی؟ جی سر۔ تو اللہ چونکہ کہہ رہا ہے، لہذا دل کے اندر ایک پیار ہے، اور ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول کی، کیسے مہاجرین، کیسے انصار، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے مور لگائی ہوئی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنی جگہ پر ہے جی۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اس کے بارے میں توبہ انہوں نے کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، بہم، ان پر، ان کے ساتھ، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ میں دوبارہ کرتا ہوں، بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب بھی کریں گے، آپ ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا مطلب وہ جو ہماری محبت پیار اپنی جگہ پر سارا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے نہایت معذرت کے ساتھ جی، ایسا ہے نا جی بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل ہے۔ ہاں، اتنا پیار ہے کہ ہم اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں، اور مہاجرین انصار کے ساتھ پیار ہے، بالکل ہے سارا، لیکن اللہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لنک اپ کرتی ہیں، توبہ توبہ، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی اتباع کے اندر؟ ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ وہ گناہوں سے پاک، اور تھوڑی سی لغزش ہے تو مہاجرین انصار کے ساتھ، اور وہ تھوڑے سے ذائق کی وجہ سے بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وہ ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص نیت سے اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ کو کہنا چاہیے کہ یا اللہ معاف فرما۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب لا آیا ہوا ہے، یہ موضوع آگے بھی چلنا ہے۔ وہ جو 3 ساتھی جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا مقدمہ ملتوی کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں اگلی آیت میں ہے، تو میں پڑھتا ہوں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، بے شک اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور ان انصار کی جنہوں نے اس نبی کی مشکل گھڑی میں پیروی کی، ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہو گئی تو صاف، کیوں جی؟ توبہ قبول ہو گئی۔ اب وجہ کیا تھی؟ یہ تھا مہاجرین اور انصار، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑے ہوتے، میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہوتے، ثم تاب علیہم، پھر اس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہ بہم، بے شک وہ اللہ ان کے ساتھ، رؤوف الرحیم، بہت شفقت کرنے والا
اور بہت مہربان ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی لقد تاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار پر، الذین، ان انصار اور مہاجرین، اتبعوہ، کہ جنہوں نے پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی ساعات العسرت، مشکل وقت میں، من بعد اس کے کہ ما کادا یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑے ہو جاتے، ثم تاب علیہم، پھر ٹیڑھے اللہ ہونے تعالیٰ کے ان پر، قریب ہو جاتے، ٹیڑھے ہونے کے قریب، قادہ۔ جی جی میں نے ترجمہ اس کا یہ کیا تھا کہ قریب تھا کہ ان میں سے اچھا مسلمانوں کے ٹھیک دل ہے، ٹیڑھے ہو صحیح، جاتے۔ بالکل ٹھیک۔ ثم تاب علیہم، پھر اس اللہ نے ان مسلمانوں کی توبہ کو قبول کیا، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، بہم، ان پر یعنی مسلمانوں پر، رؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، رحمت کرنے والا۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب جی اگلا وقت ہمارے پاس 10 منٹ ہیں۔ اب آپ کو یاد ہے کہ 3 آدمی تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ اور حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی عنہم۔ جی ان کے یہ نہیں گئے اور انہوں نے بر ملا جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غزوہ تبوک پر ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہماری سستی تھی۔ جی وہ جی میں سر، واقعہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کے معاملے کو موقوف کر دیا یا التوا میں ڈال دیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے معاملے کو التوا میں ڈال دیا کہ بھئی اللہ کا حکم ان بارے میں آئے گا۔ تو وہ 50 دنوں کے بعد آیا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر کعب بن مالک انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ اپنا پورا لمبا واقعہ سناتے ہیں کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں مسجد میں آتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ کوئی بھی ان کی طرف ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، بولے گا نہیں۔ کہتے تھے کہ میں کنکھیوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، یا مطلب یہی ہونا ہے وہاں، بہرحال یہ ہے کہ وہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں کنکھیوں سے، اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، حدیث کے اندر یہی الفاظ ہیں۔ میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں کہ بھئی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یوں کر کے دیکھتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جب میں نماز ختم کر لیتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ ہٹا لیتے تھے۔ یہ ویسے صحابی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ویسے یہ کتنا کرب ناک واقع ہے، کیا خیال ہے؟ جی سر، بہت مشکل ہے، بہت مشکل کہ میرے نبی مجھ سے روٹ گئے۔ کیوں جی؟ جی یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے، واقعی ایسا ہے کہ وہ جب آدمی پڑھتا ہے تو واقعی اس کا ایک دم آ جاتا ہے کہ یار مطلب ہے کہ اتنا مسئلہ، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جہاں محبت پیاری ہوتی ہے وہاں شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر گھر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے چچا داد بھائی حضرت، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، اگر نہیں ہوں تو بس حضرت قتادہ شاید ہیں، کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، دیوار کے اوپر سے ان کو بلایا اور وہ کہنے لگے کہ بھئی ایک بار بھی بلایا، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مطلب وہ بھی مجھ سے پھر بھی بات نہیں کی۔ دیکھو لوگ کتنے اتباع کرنے والے ہیں رسول پاک کی۔ ان سے تو ہوا ایک غلطی ہو گئی، لیکن باقی صحاب کو کہا کہ تم نے نہیں بات کرنی، تو کوئی نہیں بات کر رہا، چچا داد بھائی ہیں وہ نہیں بات کر رہے۔ 40 دن ہو گئے تو کہا کہ اب اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، جی ہو گئے۔ اور کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ،
جی اب جی اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم سفر بھی چلا گیا، لوگ بھی نہیں بول رہے، مدینہ ہے وہ 50 دن تھوڑے نہیں ہوتے، ایک لمحہ مشکل کا بڑا ہوتا ہے۔ جی جی تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت آئی، یہ جو ابھی آ رہی ہے، تو لوگ مبارکیں دینے کے لیے حضرت کعب بن مالک کے پاس گئے۔ جب وہ دوڑے دوڑے آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے فوراً پتا چل گیا کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی مسئلہ کر دیا ہے۔ فوراً آئے، آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاف فرمایا ہے یا اللہ نے؟ تو رسول پاک نے کہا میں نے بھی اور اللہ نے بھی۔ یہ ہے جناب صحابی کی شان۔ اللہ اب پڑھیں گی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ اب یہ ہے توبہ، تابہ علی، وہ تابہ ہی ہے علی، اوپر تابہ تھا نا جی سر، جی جی بیٹا، نیچے کریں ذرا جلدی جلدی۔ لقد تاب اللہ، جی لقد تاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے، آگے ہے علی۔ اب دوسری آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ وا سے شروع ہو رہی ہے، علی الثلاثہ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کی ایک، اور جیسا انہوں نے پروفیسر نے ترجمہ کیا، اور ان لوگوں کی طرف بھی توجہ فرمائی، ان لوگوں کی طرف بھی رجوع کیا، ان تینوں کی طرف بھی رجوع کیا۔ تو ہم کر رہے ہیں ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی، ہم یہ کر رہے ہیں، کیوں جی؟ ٹھیک جی سر، ان تینوں کیا ترجمہ کر رہے ہیں ذرا جلدی جلدی، وقت کم ہے۔ ان تینوں کی بھی توبہ قبول۔ جی تو قبول فرمائی، الذین، جو، خلفو، جی جن پیچھے کر کے دیے گئے، معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، جن کے پیچھے رہنے کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ خلفو کر دی، یہ ہے مجہول جملہ، جی جن کے تو پیچھے خلفو اب تین موقوف کر دیا گیا تھا، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، پہلے ہم نے ملتوی پڑھا ہوا ہے، تو یہاں وہی ترجمہ کریں کہ جن کے معاملے کو کہیں جن جی کے معاملے کو ملتوی کر دیا۔ ملتوی کر دیا گیا تھا، جی حتیٰ، جی حتیٰ یہاں جہاں تک اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ضاقت ضیق کہتے ہیں تنگ ہونے کو، جی اذا ضاقت جب تنگ ہو گئی تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، ان پر، الارض زمین، زمین، بما رحبت کا ترجمہ کریں گے اپنے وسیع ہونے کے باوجود، اپنی وسعت کے باوجود، اپنی وسعت کے باوجود، جی اور ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اور کیا ہوا جی؟ اب یہ نفسیاتی چیز ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، وَضَاقَتْ اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں۔ کیا ترجمہ ہے جی؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اب زندگی جو تھی وہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں رہی، کہا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ اب میں جو نہیں کہوں گا کہ بھئی ہم اس دنیا سے چلے جائیں آگے جی۔ وَظَنُّوا، جلدی جلدی ذرا ترجمہ کرے، وَظَنُّوا اور انہوں نے گمان کیا، انہوں نے سمجھا۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہاں اب تھوڑا سا توجہ کرنی ہے۔ اللہ ملجا من